اور علی کا بابا وہ ہے جس کے بارے میں ذات احسان جلا رہی ہے کہ جب تو یتیم تھا پھر میں نے تجھے پالا. وہاں یہ نہیں کہا کہ میں نے ابی طالب کے ذریعے پالا, ذات کہنی کہ میں نے تجھے پالا. اب وہ اللہ کی میں کا کیسا مصداق ہوگا, کیسا وہ بلا فاصل ہے ذات کہ جو محمد کو آغوش میں پال رہا ہے تو اس کا پالنا ذات کہہ رہی کہ میں پال رہا ہوں. یہ دونوں ذاتیں جب دنیا اس جہان فانی کو چھوڑ کے گئی تو پھر ابو جہل جیسے اور ابو لہب جس کی شادی ہی بنو امیہ میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جب انہوں نے سامنے محمد مصطفیٰ کے سامنے آ کے دین الہیہ کے بارے میں باتیں بنانے لگے. یہ 3 سال کا عرصہ حکمت الہیہ تھی, تو مولانا محمد مصطفیٰ کو پھر آخر 3 سال میں اصحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجا اور کئیوں کو مدینہ بھیج دیا پہلے اپنے جانے سے. پھر وہ رات آ گئی کہ جب ذات نے کہہ دیا میرا حبیب خود ہجرت فرما اور اپنے جیسا اپنے بستر پہ سلا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا محمد جیسا تو عادل رسول ہے. یہ کائنات پہ دین عدل پہ کائنات کھڑی ہے, صداقت پر کھڑی ہے, اور کریم رسول کبھی بھی کسی دوسرے کو اس نمبر سے مستفید کرنے سے نہ گریز کرتا. ہوتا تو لوگوں کے دلوں میں حسرت تھی کہ یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں. ایک ہی جملہ کہا مولانا محمد نے کہ آج میرے بستر پہ زندگی کی ضمانت نہیں ہے, موت کا خطرہ ہے. بس اس جملے نے سب کے اوسان خطا کر دیے. اور وہ 8 ربیع الاول کو مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن تہجد کے ٹائم اپنے گھر سے حکم الہیہ سے نکلا اور علی محمد بن کر لیٹ گیا اور محمد علی بن کر باہر نکلا. یہ ان کے آپس میں اسرار ہے, کیونکہ یہ ہے انا و علی من نور واحد کی سلطنت جو بیت اللہ میں طے ہوئی. لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, دیکھو جھگڑنا نہیں ہے, بحث نہیں کرنی. پاک مولا محمد مصطفیٰ جناب آمینہ صلوات اللہ علیہ پاک بطول کی حجرہ میں جب ظہور کیا ہے مولا محمد مصطفیٰ نے, تو ظہور کیا کیا انہوں نے؟ ابھی آتے دونوں پاؤں رکھے ترتیب, پھر دونوں ہاتھ رکھے, پھر دونوں زانوں اور پھر پیشانی. یہ 7 ہڈیوں کا سجدہ ہے. کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے تھے ناک کا سجدہ نہیں ہوتا, سجدہ پیشانی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 7 ہڈیوں کا سجدہ ہے اور اس 7 پر کل کائنات یہ دولت تھی. سامنے گرنا, یہ 2 کان لگے ہوئے ہیں, یہ 2 آنکھیں لگا رکھی ہیں, یہ 2 ناک کے راستے بنا رکھی ہیں اور 1 منہ لگا رکھا ہے. 7 ہے. اب اگلی ترتیب دیکھ لو. اب یہ زمینیں یہ بھی 7 ہے, آسمان بھی یہ بھی 7 ہے, تو بر اعظم بھی یہ بھی 7 ہے. یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ جب 6 دنوں میں بنا کر وہ 7ویں دن عرش عظیم پر قرار پکڑنے والی ذات کا اگر یہ نام لیں گے تو پھر تو پتے پانی ہو جائیں گے نا, وہ صداقت سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب 8 ربیع الاول کو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا حکم الہیہ سے مکہ سے نکلے اور اس غار ثور تک پہنچے. اب ٹھیک ہے, عقیدہ ہے, کوئی کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن بکر تھے, کوئی کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق تھے, ہے نا, اس لیے ابجیکشن نہیں. ساتھ جانے سے مسئلہ نہیں ہے. بھی محافظ تو محمد ہے, محمد کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ جس نے مولا محمد کے ساتھ جانا ہے اس نے محمد کی پناہ میں جانا ہے, نہ کہ محمد اس کی پناہ میں جائے گا. اب بڑا کہا جاتا ہے, بھی سوچنے کی بات ہے. اگر محمد مصطفیٰ کو دوست پہ اٹھا لیا تو یہ کریمی ہے, یہ اعزاز ہے. لیکن جب قصبہ میں بیٹھے تھے محمد مصطفیٰ تو پھر وہ قصبہ کے کیا ویلیو ہوگی؟
وہ جو افور گدا سواری محمد مصطفیٰ کی تھی آپ اس پہ بھی سواری کرتے تھے ہے نا. اب وہ جو عقاب نامی سواری تھی اس پہ بھی سواری کرتے تھے ہے نا. اب محمد کا کسی پہ سوار ہونا اور بات ہے, محمد پر کسی کا بیٹھنا یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس میں کسی پہ کوئی ہٹ نہیں ہے. باتوں کو سمجھو اور اس کو اصلیت تک لے جاؤ. اب نیٹ کا دور ہے تو اسلام کا وہ چہرہ دو جسے دشمن سن کے تو ایکسپٹ کر جائے. ایسا نہ ہو کہ تم ہندوؤں کے جا کے چونترے پہ کھڑے ہو جاؤ تو کہتے ہمارا چونترا پٹیا گیا, نجس ہو گیا ہے, کیوں مسئلہ آگے کھڑا ہو گیا. تو وہ گائے کا گوبر لاتے ہیں, پتہ ہے یہ ہندوستان کے علاقہ ہے, گائے کا گوبر لا کے اپنے اس چوترے پر پھیرتے ہیں, کہتے ہیں اب پاک ہو گیا. اب جو مسلمانوں کا چہرہ, حالانکہ وہ مشرک لوگ ہیں, ان کے سامنے مسلمانوں کا یہ چہرہ ہے کہ گائے کے گوبر کو پاک سمجھتے, مسلمان کو نجس.